سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرجانا ومقوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حي على الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کی ہیں. ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان، ہم سب کا مال. ساری کائنات کو بنانے والی وہی ذات ہے، چلانے والی وہی ذات ہے. جس کو جو بھی جتنا بھی جہاں سے بھی مل رہا ہے یہ اسی کے کرم اور فضل سے، اسی کی عطا سے مل رہا ہے. ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعلیم و توصیف حمد و ثنا اسی ذات واحد و یکتا بے اسم و بے مثال کے لیے. درود یا محمود حضور النور آقا عالم ہادی جہاں سارے زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار ارض و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ عالیہ کے اندر جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. بلا تردید آج کا یہ جمعہ مبارک اس ماہ مقدس یعنی ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ مبارک ہے. یوں تو آپ کی سیرت کے کئی گوشے، آپ کے اوصاف و کمالات کی کئی ابھی سیڑھیاں تھیں جو ابھی بیان کرنی تھی، لیکن وقت اور ٹائم چاہے مہینوں کے اعتبار سے ہو چاہے لمحوں کے اعتبار سے ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس سرکار کی تعریف کرتے کرتے کیا کمال کی بات عرض کی ہے. یا رسول اللہ آپ کے وصف تو ایتے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو سرکار کی بارگاہ میں جدھر سے بھی تعریف کر کے لائے نا، جس سیرت کے جس پہلو سے بھی، جس کو آپ خوبی کہتے
کہتے ہیں، کوئی کمال کہتے ہیں، وہ سرکار کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کے ذروں کی طرح ہمارے چمکتا ہے۔ تعریف جتنی بھی کی جائے نا، ہمارے اقابر نے تو یہ بات بڑی واضح انداز میں بتا دی ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور کیسے تعریف ہوگی بلا کہ ہزار بار بشو دہن زوش کو بلا، منوز نام گفتن تو کمال بے ادبیس۔ یہ سرکار کی تعریف تو وہ ہے کہ اگر ہزار بار اپنا ہوں آپ عرف و گلاب عنبر اور کستوری سے دھوئیں تو پھر بھی ان کے نام لینے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر اوپر سے یہ اسرائیل اور فلسطین کی مسجد اقصیٰ کا آج اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں کوشش کروں گا کہ دونوں چیزوں کو ایک سرکار کی سیرت پاک سے ہم ابتدا کریں گے اور پھر اسی کو آگے وقت میں ساتھ دیا کہ انشاءاللہ العزیز یوں سمجھ لیں کہ میرے آقا کے شہر مدینہ سے شروع کر کے یا بلکہ مدینہ سے بھی پہلے مکہ پاک سے شروع کر کے تو ہم کوشش کریں گے کہ مسجد اقصیٰ تک جا کر اپنی بات کو مکمل کریں۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس تھوڑے سے وقت کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کو سمیٹ سکوں۔ یاد رکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، مکہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ظاہری عمر پاک کے جو ابتدائی 53 سال ہیں 53 ایئر وہ آپ نے مکہ پاک میں گزارے۔ آپ کی سیرت اگر ہم مختصر کر کے بیان کریں، آپ کی عمر مبارک جب کم و بیش 25 سال تھی تو آپ کی پہلی شادی ہوئی۔ ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور پیشے کے اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے تجارت کو شرف بخشا ہے۔ تو یاد رکھنا، ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کام کر کے امت کو بتایا ہے کہ کام کے اندر ہار نہیں ہے بلکہ کام کرنے میں عزت ہے۔ اور اگر نبی کر کے نہ بتاتے تو ہمیں کون بتاتا کہ کون سا کام حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے۔ ایسے آج ایک عام سی مسئلہ ہوتا نہیں کہ پورا کاروبار کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں چلتا، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ ملاوٹ، کچھ نہ کچھ جھوٹ، کچھ نہ کچھ جھوٹی قسمیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ جب تجارت سرکار نے فرمائی تھی چلی تھی کہ نہیں چلی تھی؟ پوچھنا ذرا تاریخ سے کہ یہی تجارت سے تو سرکار نے شادی فرمائی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہاتھ تھا اور سرکار لے کے گئے تھے اور بھیجا اس لیے گیا تھا کہ سرکار کی صداقت اور امانت کا چرچا چار کے عالم میں شہرا ہوا۔ انہوں نے اپنے بندے سے کہلوا کر کہ آپ میرے مال کو لے جائے پائے دوسرے ملک میں، دوسری منڈیوں میں۔ سرکار نے قبول فرما لیا، سرکار تشریف لے کے گئے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنا انہیں پہلے نفع ہوتا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ انہیں نفع سرکار ذات سے ہوا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ سرکار کی زبان اقدس سے جو جملہ نکلتا تھا وہ سچ اور حق کو ہوتا تھا۔ تو پھر تجارت بھی ہوئی کہ نہ ہو، اور سچائی سے ہوئی کہ نہ ہو، ایمانداری سے ہوئی کہ نہ ہو، شرط یہ ہے کرنے والا بھی تو کوئی ہوتا۔ آج ہم تعلیمیں اور دلیلیں کر لیتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہوتا، بس نہیں پتہ نہیں کہ مولانا تو بارہ میں تنیدی طور پر بات تھی۔ تو عرض یہ کرنا کہ سرکار نے انہیں جمع کیا اعلان نبوت کے لیے۔ ایک پہاڑ ہے مکہ پاک سے جبل ابی قبیس کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کے اوپر سرکار نے ایک کو جمع کیا، آواز دے کے سارے آ
پوچھا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا مشکل چیلنج ہوتا ہے کہ آپ جس معاشرے کے اندر شروع دن سے یعنی بچپن سے چلے ہیں، آپ کی عمر ہمارے کموں میں 40 سال ہو گئی ہے، زندگی کی 40 بہاریں اس معاشرے میں گزاری ہے، گویا کہ بچپن نہیں گزرا، لڑکپن نہیں گزرا، اب تو عین جوانی بھی گزر چکی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ذرا سوچ کے دیکھنا، آج ہر آدمی اپنے اوپر کیا کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ میرے دوست مفتی چھڑوں پہ بیٹھ کر مقام نبوت کو، مقام صدیقین کو اور مقام شہداء کو لے کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا انہیں پوچھو نا، گلی میں کھڑا ہو کر سے پوچھ کے دیکھ، لوگ تجھے بتائیں ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں۔ یقین جانیے آج تو پیٹھ کے پیچھے بھی لوگوں پہ کہہ دیتے ہیں کہ چل فلاں، لیکن قربان جائیں ابو جہل بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ سارے سردار بڑے بڑے کافر دشمن بھی ہیں، ہر موقع کے اوپر انہوں نے جنگ بھی کی ہے، عداوت بھی کی ہے، لیکن اس بات پہ آ کر سب کی زبانیں کھل ہو جاتی تھی کہ یہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، لڑائی چل رہی ہے لیکن امانتیں آپس میں ایک دوسرے کے پاس نہیں رکھواتے، سرکار کے پاس رکھواتے ہیں۔ پتا تھا میں اپنے کزن کے پاس کانچے کھائے مامے کے گھر رکھواؤں گا نا تو وہ مار کے کھا جائے گا، سرکار کے گھر رکھوائے گی نا تو پھر میری امانت مجھے واپس صحیح سلامت مل جائے گا۔ کردار وہ ہے میرے اور تیرے قریب لجپال نبی کا کہ سرکار فرمائے تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سارے بیت تمام ہو کے کہنے لگے آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ کیا سرکار نے جملہ فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو ان پہ حملہ کرے گا تو پھر وہ کہنے لگے ہم مان لیں گے۔ فرمایا اگر نہ دیکھو تو عرض کی ہم پھر بھی مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پائیں، لیکن جو آپ نے کہا وہ سچ اور حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا مجھ پہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں اب جو بات کر رہا ہوں وہ بھی سچی ہے، کیا کہ مانو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پہلے کردار ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، ارے مجھ سے پوچھنے والوں تو یہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کیا تم نے میری زندگی نہیں دیکھی؟ 40 سال میرے تمہارے سامنے نہیں گزرے؟ کیا تم نے میرا بچپن نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میری جوانی نہیں دیکھی؟ کیا تم نے میرا کردار نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میرا کاروبار نہیں دیکھا؟ یہ بھی پوچھتے ہو کہ میں تمہیں کوئی اور بات دکھاؤں؟ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ ہمگسار ہیں، آپ ہر ایک کا بھلا چاہنے والے، بھلا کرنے والے ہیں، آپ ہر ایک کی خیر خواہی تلاش کرنے والے ہیں۔ جب میرے آقا نے فرمایا تو میں تمہاری بھلائی یہ چاہتا ہوں، مانو پڑھ لو میرا کلمہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو وہی پسند ہے یا پڑھ گئے؟ یہ ہے کردار۔ اور آج عموماً ایک جملہ بڑا سادہ ہے، بڑا میٹھا ہے کہ دیکھو راجی اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا، زبان نال پھیلیا ہے، تبلیغ نال پھیلیا ہے۔ میں پوچھا تبلیغ تو کی ہے؟ دس تے صحیح، میں اس بات پہ بحث میں کبھی نہیں الجھتا کہ زبان سے پھیلا ہے، تبلیغ سے پھیلا ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ ہاں جب اسلام کی بقا کی ضرورت پیش آئی تب تلوار کی ضرورت پیش آئی۔ ہاں، اور سرکار نے اپنے کردار سے
ایمان لانا نہ لانا وہ بات کی بات ہے. میں نے عرض کیا نا کہ سرکار نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی نا مدینہ المنورہ کے لیے، آپ کی عمر مبارک تھی ظاہری 53 سال. جب جس رات سرکار نے مولا علی حیدر کرار کو فرمایا تھا کہ یہ میرا بستر ہے، اس بستر میں لے جاؤ، صبح یہ امانت فلاں کی ہے، 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 اس کو دینا اور پھر تم مدینے چلے آنا. اب یہ بات آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن جو چیز میں نے سمجھانی ہے مختصر سے بتا دیں. سرکار سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا، سرکار کبھی اس کی زندگی کی کوئی ایسی رات کہ سکون دلال سوئے ہو، نیند بڑی ٹھنڈی ہو، تو سکون نیند آئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں ایک رات ایسی ہے، ویسے تو بڑا کم نہ سویا ہوگا. اور علی وہ ہے کہ جہاں سے تصوف چلتا ہے، ہاں ہاں جہاں سے یہ پیری مریدی چلتی ہے، آج تک پیر جاگتا کوئی نہیں کہ علی فرمانے نے میں تو سکتا ہی کری نہیں. ہاں فرماتے ہاں ایک رات ایسی آئی میری زندگی میں بڑی چین اور سکون کی نیند آئی. پوچھا سرکار وہ کون سی رات؟ فرمایا وہ رات جس رات سرکار نے ہجرت فرمائی تھی اور مجھے اپنا بستر عطا فرمایا تھا، فرمایا تھا علی سو جا، اور فرمایا تھا یہ بھلا کی امانت، یہ بھلا کی، یہ بھلا کی، یہ بھلا کی دے کر کل صبح تو ہجرت کر کے پھر مدینے ہمیں آ کے ملنا. سرکار دشمن بار تلواریں اور نیزے اور بھالے لے کر کھڑے تھے اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس رات بڑی سکون کی نیند آئی. مولا علی کی گفتگو بھی تو سننا. فرمانے لگے جب میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ علی کل صبح یہ امانت دینا، یہ امانت دینا، یہ امانت دینا، یہ امانت، یہ فلاں فلاں کو نام بتا رہی، امانتیں دکھا دی مجھے، بتا دی مجھے. فرماتے ہیں علی کو تو یہ یقین ہو گیا کہ کل صبح ہونی ہی ہونی ہے، کہ علی کی زندگی کے اندر ہونی ہے. گویا کہ سرکار علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے میری زندگی کی کل کی صبح کی گارنٹی دے دی. علی نے کہا یہ مکے والے کیا پوری دنیا کے کافر جمع ہو جائے، علی کے ایک بات کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ہاں ہاں کیوں کہ میرے آقا نے گارنٹی دے دی ہے، بات ختم ہو گئی. یہ یقین ہو تو میں علی جیسا. اچھا سرکار کو کسی امانتہ پہنچایا؟ فرمایا ہاں ہاں میرے آقا نے جو ذمہ داری لگائی تھی نا، پھر میں نے ایک ایک کی امانت نکال کر صبح دن چڑھے روشنی میں دن کے اجالے میں اس کے گھر تک دستک دے کے پہنچائی تھی کہ یہ امانت تو نے میرے آقا کے حوالے کی تھی. ذرا سوچنا. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ میری کوشش ہے کہ بات کو سمجھا سکوں. تو اور میں جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آج اپنے آپ کو ہم عاشق رسول کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تیری اور میری زندگی میں ایسا لمحہ تو بڑی بات کی بات ہے، ویسے ہی کسی بھی امانت سانے پر قابو آ جائے تو ساڈا کی کردار ہے شاید کسی دل میں اتر جائے. ہاں خدا کے لیے میں نے پڑھا ہے، ایک انگریز مولانا ہم کو پڑھا ہے، اس نے کہا تھا تم لاکھ تبلیغیں کر لو، یاد رکھنا جس دن تمہارے فعل میں کمپلیٹلی ایمان اور اسلام داخل ہو جائے گا. فعل سے مراد اس نے کیا کی تھی؟ اس نے کہا تھا مثال کے طور پر اگر تم نے فروٹ کی ایک پیٹی خریدی نا، جو اوپر والا دانا ملا نا تمہیں سیب کا، مثال کے طور پر جس مقدار کا، جس کلر کا، جس دن آخری سیب بھی اسی طرح کا ملے گا نا، پھر اس دن دیکھنا تمہاری مسجدوں میں فجر کے ٹائم بھی مسجد بھری ہو. شاید کہ کسی دل میں اتر جائے گی بات. آج ہم حکمرانوں کو تو بڑا کوستے ہیں، اپنے حصے کا اسلام ہم کہیں اور لے آتے ہیں. کیا یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ حکمرانوں کی ہے؟ کوئی گولی مارو ہم کسی کو نہیں دیکھتے. اسلام ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، سیرت رسول ہمارے سامنے بھی ہے. محمد رسول اللہ
اللہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے اپنی ذمہ داری اپنا فرض پورا کیا کہ نہیں کیا یہ تو دیکھ، باقیوں کو چھوڑ، وہ اپنا بھگتے گا، ہاں ہاں ہر ایک جواب دے گا، لیکن اپنا تو سوچ کے جو میرے ذمہ تھا میں نے پورا کیا کہ کوئی نہیں کیا۔ سن، اگر یہ کہا جائے کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے، بھائی ہم کا بیکار کرتے ہیں، ہاں پھیلا ہے لیکن تبلیغ کرنے والا بھی تو حضور خواجہ محمد الدین چشتی میری جیسا کوئی ہونا، حضور بابا فرید الدین گنج شکر جیسا کوئی ہونا، حضور سیدی علی بن عثمان الحجویری جیسا کوئی ہونا، ارے حضور خواجہ شاہ سلمان تو اس میں غریب نواز جیسا بھی تو کوئی ہونا، ارے پیر علی شاہ جیسا بھی تو کوئی ہونا۔ تب پھیلتا ہے تبلیغ سے، کیوں تبلیغ کب ہوتی ہے؟ جب ان کی نگاہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی سے اتنی نگاہ پاک ہوتی ہے کہ یوں اٹھاتے ہیں تو پھر آسمان سے اوپر بھی دیکھیے بتاتے ہیں، اگر یوں جھکاتے ہیں نا تو زمین کی تہ سے بھی نکال کے بتا دیتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں حضور میاں شیر محمد شرف پوری کے پاس ایک مرید آیا تھا نا، آیا ملنے کے لیے آیا تھا، دیکھا نہ چہرے کی طرف، سلام لیا۔ پیر ایسا ہوتا ہے، مردے مدنی سیر پیر ہے یا ڈھیر پیر ہے، ہاں ہم بھی تلاش کرتے ہیں کوئی مل جائے۔ آپ نے فرمایا چار چندی گھر گھر پہنچ کے ہی تیرے گھر میں ضرورت ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہاں ہاں وہ آیا تھا اپنے کام کے، ملوں گا کوئی دعا کی بات کروں گا، کوئی انتظار کروں گا، آپ فرماتے چل نکل، ایک لمحے سے پہلے گھر پہنچنے ہی تیرے گھر میں بڑی ضرورت ہے۔ اسی سے پوچھا ہوا کیا تھا؟ کہتا ہے بس چھوڑ، کیا ہوا تھا؟ میرے گھر میں تو کوئی بڑا ڈاکہ پڑ گیا تھا، جو میں نہ پہنچتا تو میرا سب کچھ لٹ جانا تھا۔ ہاں اس سب کچھ میں عزت نہیں تھی۔ ہاں فقیر یوں دیکھتے تھے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر جب وہ دیکھتا ہے نا تو اس کے سامنے یہ حجاب یہ پردے نہیں ہوتے، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر اسی بات کو سامنے رکھا جائے نا، آج عموماً یہ جملہ وہ نہیں دیکھو گا نہیں اسلام سے عمل سے درس دیتا ہے، یہ بڑا میٹھا جملہ ہے، کھڑوں پہ چوکوں چوراہوں پہ یہ مجھے سننے کو ملتا ہے، نہیں یہ مولویوں نے فساد پائے، یہ اسلام سے بڑا عمل دیتا ہے، بڑا درس دیتا ہے۔ میں دستہ پوچھ رہا ہوں کہ بدر دے اندر میرے صحابہ 313 گئے سی کہ سرکار خود گئے سی، اتنے کیڑا چکا پڑھانا سی میرے آقا نے؟ ہاں ہاں جو خندق کے اندر میرے آقا تشریف لے کے گئے تھے صحابہ کے ساتھ، بمار لاؤ لشکر کے، وہاں کون سی عید کی نماز ہونی تھی؟ ہاں ہاں وہ اپنے میدان کو جو سجایا تھا، بتاؤ تو صحیح وہاں شکلات تھی کہ سہرے اور افطاری کا انتظام تھا، بادشاہ نہیں ہوتی، اور سرکار نے خود نکل کے جنگ لڑ کے سب کی امامت کر کے بتا دیا، ارے میری امت میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر امن کی بات آئے تو پھر امن کی کرنا، کردار کی بات آئے تو کردار پیش کرنا، ہاں تلوار کی بات آئے تو گردنیں جھکا نہ رہنا، ہاں ہاں پھر تلوار کی بات کرنا۔ اور سرکار کی اسی بات کو مولا علی حیدر کرار نے پھر پایا تقدیر کو پہنچایا تھا، جب بام خیبر کو گھیرا تھا نا، مرحب کے مقابلے میں آئے تھے نا، وہ بے ایمان کہنے لگا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ چاہیے نسینہ کہ آپ مجھے فرماتے کہ نہیں دیکھ مرحب بیٹا شرافت دی گل کر، اسی بڑے شریف لوگ ہاں، اسی لڑتے نہیں بھائی ست نمازی لوگ ہاں، ہم مولا علی سے بڑا شریف تو کوئی نہیں، مولا علی سے بڑا نمازی تو کوئی نہیں، مولا علی سے بڑے روزدار تو کوئی نہیں۔ جب ہم نے کہا نا کہ ایک زمانہ جانتا ہے میں فاتح ہوں، میں بھلا ہوں، میں بھلا ہوں، میں بھلا ہوں، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا ایک بندہ نہیں، 100 نہیں، 1000 کا مقابلہ کرتا ہے، قرآن جانتا۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس واقعہ کے بعد
پہلے مولانا کا دیدار نہیں کیا ہوا تھا، جا کر پوچھتا ہے سرکار میں علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیفیت دیکھی کہ عمر مبارک ڈھل رہی تھی اور آپ کے سامنے خشک ٹکڑے روٹی کے پڑے تھے، پانی میں بھگوئے ہوئے تھے، نرم ہوئے تھے، آپ کو کھا رہے تھے۔ اس نے آ کر آپ سے ہی آپ کا پوچھا تھا بدو بہار کا رہنے والا، آ کر پوچھے گا جی میں علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارے کام کس میں ہی ہوں۔ وہ کیا عرض کرنے لگا سرکار جان دے ہو تسی علی دے نہیں، وہ جیڑا دروازہ تسی ایک ہاتھ سے نال چکیا سی، بعد میں 40 افراد بڑی مشکل نال انہوں کھچ کے سیدھا کرتے سی، سرکار ہے سکڑے ٹکڑے کھان نال تبھی چکیا جاتا۔ ہاں تاریخ ہے۔ آپ نے چہرہ انور اٹھا کے فرمایا ہاں علی میں ہی ہوں، آج بھی کوئی دروازہ ہے تو بتا خیبر کا میں اٹھا دوں گا۔ باقی رہی طاقت کی پاور کی بات تو سن، ہم یہ روٹیوں سے کھا کر نہیں اٹھاتے، ہمارا جو فیض ہوتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ سے آتا ہے، ہماری جو پاور ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی عطا سے آتی ہے۔ کیوں کہ اس باب خیبر کی فتح سے ایک رات پہلے تیرے اور میرے قریب لجپال نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل اسے میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا، اور اس کے ہاتھ پر اللہ کل فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ساری رات ہمیں نیند ہی نہ آئی، کیونکہ سرکار نے کوالیفیکیشن ہی اتنی کمال کی بتا دی، اور کئی دن گزر گئے اس جنگ کو، اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہو رہی تھی۔ سرکار نے گویا کہ بتا دیا کہ کل فتح ہو جائے گی، کل اس بندے کو جھنڈا ملے گا جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی۔ اور کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم منتظر تھے کل کس خوش نصیب کے نام کا پورا نکلتا، اور آج قوم ہمیں بتاتی ہے نہیں اسلام امن نال ہے۔ لیکن مولا علی چاہے دسینا اس میدان میں بھی فرماتے ارے مرحب میرے ساتھ شرافت کی بات کر، میں تو بڑا شریف بننا، اے جنگا نہیں ہے اللہ اسی نہیں کرتے، اسی بڑے شریف ہاں، اسی تے نہیں لڑتے۔ سن سرکار علی المرتضیٰ نے فرمایا اور لانتی سن، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ شیر ہوں جب پہلی بار چپٹتا ہوں نا میرا دشمن سنبھلتا نہیں ہے۔ کائنات میں آج تک عربوں کا دستور ہے، عرب پاک سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن صدیاں پہلے مولا علی نے بتا دیا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علماء نے بڑی بحث فرمائی ہے کہ سرکار علی المرتضیٰ کو چاہیے تھا، فرماتے میرے باپ ابو طالب نے عہد کیا ہے، میدان جنگ ہے وہاں تو مردوں کی بہادری کے چرچے اور قصے ہوتے ہیں نا، تعارف اور پہچان ہوتی ہے۔ میں نے پڑھا علماء کو، اساتذہ کو، شارحین کو، مفسرین کو فرمانے لگے مولا علی نے یہ جملہ کہہ کے بتا دیا کہ رسول اللہ کے نام پر کٹ بھرنے کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے میدان سجاتا ہی وہ ہے جس کی ماں جنگی ہو گئی۔ یہ آج چوکا چورا ہے چلے کے مت کر دے دینا، وہ ذرا پیچھے اپنے ڈگوری پھیر کے دیکھ کر دے صحیح کہ کوئی قصور کوئی فتور دے نہیں ہے۔ کیوں کہ جس مسجد اقصیٰ کی آج توہین ہو رہی ہے نا، اور کم از کم 56 سے 57 اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، حرام ہے، ایک دو تو علاوہ کوئی کھنگداری نہیں ہے، پھر ہمیں کہتے ہیں مولانا پھر ان کے پاس سے سیاسی باتیں کرتے ہیں، پھر تشدد پھیلتا ہے۔ میں کہتا تو کسی بے ایمانوں کا نہیں کھاتے پہ ہو، کسی کو رسول اللہ کے دین کی بات کر دو، اللہ کے حکم کی بات کر دو نا۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کو فتح کرنے کے لیے تاریخ بتاتی ہے۔ سامنے وقاص جب
نے کہا کون حملہ آور ہوا ہے، مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ فلاں ہے۔ تاریخ میں دو نام آتے ہیں، ایک سعد بن وقاص کا آتا ہے، ایک امیر امت جنہیں سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کا امیر یہ ہے، عبید اللہ بن جراح۔ ایک یہ نام آتا ہے کہ یہ تو تھے سپہ سالار۔ انہیں جب بتایا گیا کہ سپہ سالار فلاں نام کے آدمی ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں کا لشکر ہے، ان کا بڑا پادری آ گیا، اس نے آگے کہا ہوئے سنو مسلمانوں، کسی نہ کھڑے نہ لڑو، تسا کوئی نہیں پتہ کرنا مسئلہ اقصا کہ تم سے پتہ نہیں، ان کی کئی دن گزر گئے تھے لڑتے لڑتے۔ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی مقدس کتاب میں پڑھا ہے اس مسجد اقصا کو جو فتح کرے گا نا وہ رسول اللہ کا غلام ہوگا، نام اس کا عمر ہوگا، اور ہم نے اس کی جو ہے نا علامات وہ بھی پڑھی ہوئی ہے، تو میں نے اس لیے تمہارا نام پوچھوایا تھا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم یہ فتح نہیں کر سکتے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر عمر نے فتح کرنا ہے تو پھر اسی کر لے آئے۔ نکاح وہ کیسے؟ نکاح میں کون ہوں؟ اسی امیر المومنین عمر کا بنایا ہوا نمائندہ ہوں۔ دیکھ میں عمر آیا ہے، انہوں نے خط لکھا، عمر نے یہ لکھ کے اسی کے شریف لوگ اسی کے مجھے کا لڑیے، اسی کے مسجد نبی شریف میں کے نفل پڑھتے ہیں، اندر کالے اوپر صدقے دے لے کر کھا جاتے ہیں۔ ہاں علمان الحفیظ دیکھو کوئی نکلتا ہے نا خان کو ہمیں بھی بتاؤ، کوئی پیر نکلتا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں جان تو سب کا ہے نا، کلمہ تو سب نے رسول اللہ کا پڑھا ہے نا، ارے مسلمان تو ہم سب کی ہے نا، وہ بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں جو بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے ذمہ اپنی حصی کا کوئی نہ کوئی فرض کو پورا کرو، وہ ظالموں کا جواب نہیں دینا، کل قیامت کو رسول اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، صرف دین کے نام پہ کھانا ہی دیکھا ہے، کمانا ہی دیکھا ہے اس دین کے نام پر۔ تو سن حضرت العاص نے خط لکھا، سرکار یہ مسئلہ ہے، وہ تاریخی واقعہ کہ عمر نے فرمایا میں پھر سعد بن ابی وقاص، عمر آیا، اسی وقت تیاری کی، ایک سواری ہے ایک خادم ہے عمر کا، طے یہ ہوتا ہے کہ سفر لمبا ہے، اس سواری کا بھی کچھ خیال کر لیجیے کہ ایک وقت کے اندر ایک بندہ سوار ہو، ایک بندہ پیدل چلے۔ مثال کے طور پر آپ مدینہ منورہ سے چلے نا، کہاں 4 یا 5 کلومیٹر فارغ جنگل سمجھانے کے لیے میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا، پھر اگلے 4 سے 5 کلومیٹر تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، کیوں؟ ہماری سواری کا بھی ہم پر حق ہے، اس جانور کا بھی خیال کرنا ہے کہ دونوں اس پہ سوار ہو کے لمبا سفر کریں گے نا تو یہ بھی ہلکان ہو جائے گا۔ ارے وہ مسلمان ہیں، ہاں ہاں حقیقت کے اندر وہ مسلمان تھے، اور جب آپ پہنچے نا مسجد اقصا کے قریب، تب میڈیا کا دور تو تھا نہیں کہ پہلے کوئی ویڈیو چلتی، ادھر سارے یہودی عیسائی باہر نکل آئے شہر سے باہر، ادھر مسلمان بھی باہر آ گئے سب۔ اب شان یہ تھی، پوزیشن یہ تھی، مقام یہ تھا کہ سواری کے اوپر سوار ہونے کی باری کی حضرت عمر بن الخطاب کے غلام کی، نوکر کی، خادم کی، سرونٹ کی، آپ کی باری تھی پیدل چلنے کی، خادم ہاتھ باندھ کے کہنے لگا امیر المومنین یہ سارا زمانہ آپ کے استقبال کے لیے جمع ہے، میں تو نوکر میری کی اوقات ہے، سرکار میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں آپ سواری کے اوپر آئے میں پیدل چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ادر اتنا رو دکھان لیں کہ نہیں کرتا، عمر نے ادر رب دی رضا واسطے کرتا، ہاں ہاں تیری باری ہے تو ہی سواری پہ بیٹھ، عمر کی باری رسی پکڑ کے چلنے کی ہے نا تو عمر رسی پکڑ کے پیدل چلے گا، چلے عمر۔ اب وہ عیسائی لگ کے سوار کی طرف اور مسلمان لگ کے اس مہمان کی طرف جس کے ہاتھ میں سواری کی رسی ہے، ان کی قدم بوسی کیا۔ اب وہ مسافر کو دیکھ کر دونوں لشکر، ادھر عیسائی اور یہودی ہیں، ادھر مسلمان ہیں، وہ مل رہے ہیں عمر کے خادم کو عمر سمجھ کے، اور مسلمان مل رہے ہیں عمر کو۔
وہ نہیں، عمر تو یہ ہے. تو پھر انہوں نے اگلا جملہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سوچا تو تھا ہم دلیل مانگیں گے، نشانیاں دیکھیں گے، مانگیں گے، لیکن عمر نے کردار ہی وہ بتا دیا. ہماری کتب میں یہ کردار لکھا ہوا ہے عمر کا. لو سرکار ہے جامعہ یہ شہر حال کا ہوا، ہمیں بتاؤ ہندیہ کتنا دینا ہے. آپ کی امان میں ہم آ کر رہنے کے لیے اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھیں گے. آج کوئی عیسائی ہے جو ہمارے بچے بچے کو کاٹ کے کھا رہے ہیں. عمر جیسا کوئی ہو نہ غیرت مند تو پھر. اور دوسری مرتبہ جب یہی مسجد اقصی فتح ہوئی تھی نا، کیونکہ ہم نے تاریخ کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے نا، سنایا بھی نہیں کسی نے. سن میرے آقا کا ایک غلام تھا. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ کچھ عرب علاقوں سے حاجی چلے تھے حج کرنے کے لیے. تب پیدل قافلے چلتے تھے. تب رستے میں ڈاکو پڑ گئے. مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی پہلے جنگیں چل رہی تھی، حالات ایسے تھے. وہ ڈاکو بھی بڑے پراڑیے تھے. ان بےایمانوں نے لوٹا بھی مارا بھی حاجیوں کو. اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے بددیانتی اور بےغیرتی کی نا، ان کے لشکر کا جو بڑا تھا حرامی، اس نے مسلمانوں کو مار کے مال ضبط کر کے کہنے لگا بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کرے. ہاں تاریخ میں بتا رہا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں نا، نہ میرے تو بندہ فقیر حاضر، کتاب بھی حاضر، سادہ لفظوں میں گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. ہاں ہم وہ بات نہیں کرتے کہ بات کر کے چلے گئے مولانا کہاں سے کی تھی. سن، جب یہ جملہ پہنچا نا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے قسم کھائی کہ اللہ مجھے اتنی زندگی کی مہلت دے دینا، میں اس سے اپنے نبی کی گستاخی کا بدلہ لوں. 2 سال بیت گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت بتاتی ہے کبھی بیٹے پر لیٹ کر نہیں سویا تھا. ہاں بستر پر لیٹ کر نہ سویا. کیوں؟ کہا جب تک میں اس بےایمان سے اپنے نبی کی توہین کا بدلہ نہ لوں، تب تک دنیا کی راہ صلاح الدین ایوبی کے حرام ہے. نام تھا اس بےایمان کا مرنس، اور پوری فوج کا سپہ سالار تھا. جب اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو موقع دیا، 2 سال کی محنت کے بعد اس نے مسجد اقصی کو فتح کیا. ارے فلسطین کو فتح کیا نا. کہا سب کو پیش کرو. ایک ایک یہودی عیسائی وہ سارے سردار وہ قریشی وہ فوجی جنہیں ظلم کیے تھے پیش کیے گئے. نام پوچھا گیا جاتے نے بھی معاف کیا، چھوڑ دیا. پھر دوسرا آیا، نام پوچھا جاتے نے بھی معاف کیا، چھوڑ دیا. جا جب چھوڑتے جب آیا نا مرنس، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مرنس ہے. تب صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو گئی. اور میں آپ کو یہ تلاش کرتے کرتے تو صلاح الدین یہاں تک پہنچا ہے. جاؤ سب پچھلوں کو بھی چھوڑ دو، جس مجرم کی تلاش تھی وہ مل گیا. تلوار اٹھائی اور میں آپ نے کہا تھا مسلمانوں سے کہ جاؤ اپنے نبی سے کہو تمہاری مدد کرے. جو کہا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، بتا تیرا کیا کام ہے؟ ہاں ذمہ داری میری. اب اس کی جیسے کہتے ہیں زبان الگ سے باہر تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی، گردن اتار کے کہا سنو، تم رہو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. اپنا دین اپنا مسلک اپناؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. یاد رکھنا جب تم ہمارے نبی کے بارے میں ہلکا جملہ بھی بولو گے تمہاری گردن تمہارے سر سے اتار دے گی. یہ یاد رکھنا، یہ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے. ہاں یہ تب پتہ ہونا تھی. یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء اس جگہ پہ ہیں. آج لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جگہ کے کپڑے کا مسئلہ ہے. نہیں، خدا کے لیے اور میرے اور تیرے کچھ کرنے سے آزاد نہیں ہو جاتے. یہ بھی یاد رکھنا. ہم کیوں کہتے ہیں کچھ میری قوم کو ایسے جیسے کہتے ہیں نا فوبیا ہوتا ہے.
یہ مولانا ایسے سن اللہ کے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو جب نمرودیوں میں آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلائی تھی نا، بڑی وسیع و عریض آگ جلائی کی تاریخ کے اندر موجود ہے، تو ایک پرندہ اپنی چونچ کے اندر ایک قطرہ پانی کا لے کر اڑ پڑا۔ کسی نے پوچھا تو کدھر ہے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا، وہ اللہ کے نبی کو استغفر اللہ جلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، میں اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتنا سا پرندہ ابابیل، ہاں چڑیا سے چھوٹا، ایک قطرہ پانی کا۔ اس نے کہا کل محتمار اتنی آگ وہ کئی کلومیٹر میں وہ ہیٹ ہے اور تیری اتنی سی طاقت ایک قطرہ پانی کا بجھے گی۔ اس نے کہا بجھے یا نہ بجھے اس سے غلط نہیں، کل قیامت کو جب رب پوچھے گا نا تو میں بتاؤں گا ہاں مالک جتنی میری استطاعت تھی میں بجھانے کے لیے اڑ پڑا تھا۔ ہاں کل قیامت کو جب رب پوچھے گا تمہارے مسلمان بھائیوں کا یہ حالت تھا تم کیا کر رہے تھے؟ بس اتنا سکا نکل پڑنا، چل پڑنا، بول پڑنا، کہہ دینا یہ تیرا اور میرا فرض ہے، باقی کرنا رب نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی نصیب فرمائے۔